السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی پیدا نہیں کی جس میں کوئی نہ کوئی مثبت پہلو نہ ہو، جس کا کوئی نہ کوئی فائدہ نہ ہو۔ کرونا کے وائرس نے پوری دنیا کو ایک عذاب میں مبتلا کر دیا ہے اور پوری دنیا لاک ڈاؤن کا شکار ہے، اور پوری دنیا میں اس کرونا کے خلاف ایک جنگ لڑی جا رہی ہے۔ لیکن اس کرونا کے آنے سے بہت ساری مثبت چیزیں بھی دنیا نے دیکھی ہیں اور بہت ساری مثبت چیزیں بھی سامنے آئی ہیں۔ آج ہم ان مثبت چیزوں کی طرف متوجہ ہوں گے کہ وہ کیا مثبت چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے جو انٹرنیشنل لاک ڈاؤن ہوا ہے اور پوری دنیا میں ٹرانسپورٹ جو ہے اس کا استعمال بہت کم ہو گیا ہے، جہازوں کا جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے، فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، کارخانے بند ہو گئے ہوئے ہیں۔ ان کے اپنے نقصانات ہیں، لیکن اس کا ایک بہت مثبت امپیکٹ ہوا ہے، اثر ہوا ہے انوائرمنٹ کے اوپر، ماحولیات کے اوپر۔ آپ کو علم ہے کہ ماحولیات ایک بہت کنسرن ہے پوری دنیا کا اس وقت، کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں، جو پیٹرول ہے، جو ایندھن ہے، جو فیکٹریاں ہیں، جو جہاز ہیں، جو گاڑیاں ہیں، جو کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کر رہی ہیں، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی پرسنٹیج ہوا میں اور ہماری فضا میں بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ ہمارے ماحول کے لیے بہت تباہ کن ہے۔ اس کی وجہ سے گرمی میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے جو ایک شیلڈ ہے ہماری زمین کے ارد گرد جو باہر سے آنے والی زہریلی گیسوں کو اور زہریلی شعوں کو روکتی ہے، وہ کمزور پڑ رہی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ آئندہ نکلے گا کہ اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا آئندہ 20 یا 30 سالوں تک، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگوں کی زندگی کے اور صحت کے اوپر اس کے بہت منفی اثرات پڑیں گے۔ بلکہ یہ بھی اسٹڈی آئی ہے کہ اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا اور اگر یہ کاربن ڈائی آکسائڈ اسی طرح بڑھتی رہی اور یہ جو شیلڈ ہے ہماری زمین کے ارد گرد یہ بالکل کمزور ہو گئی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگوں میں بہت ساری ایسی معذوریاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی، انسانوں میں، آنے والے بچوں میں، کہ برطانیہ میں، یورپ میں ایک پوری تحریک چل پڑی ہے کہ جو لوگ ٹین ایجر جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو شادی نہیں کریں گے، ہم تو بچے پیدا نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے ایسے ہوں کہ جو ایسی زمین پر رہ رہے ہوں جو زہریلی ہو اور جو ان کے لیے جو مختلف بیماریوں کا شکار ہو۔ تو یہ جو ایک کرونا کی وجہ سے ایک ماحولیاتی آلودگی کا جو سلسلہ تھا وہ کسی حد تک رکا ہے۔ پوری دنیا کی فضا بہت صاف ہو گئی ہے، ماحول میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا ریشو کم ہو رہا ہے، اور ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں بہت سی چیزوں کے بغیر۔ ہم زندہ رہ سکتے ہیں گاڑی روز نکالے بغیر، ہم زندہ رہ سکتے ہیں گاڑی چلائے بغیر، ہم زندہ رہ سکتے ہیں گھر سے کام کر کے۔ یہ اگلی جو بات ہے اس کے اوپر میں ابھی آؤں گا۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ماحولیات کے لیے بہت فائدہ مند ہوا۔ ایک انوائرمنٹ کا جو سائنٹسٹ ہے اس نے یہ ایک بات کی ہے، میرا ایک دوست ہے، تو اس نے یہ کہا کہ نتھنگ بیٹر could happen to planet than corona، کہ at this stage کہ کرونا سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی جو اس پلانٹ یا زمین کے ساتھ ہوتی، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہماری ماحولیاتی آلودگی کا ایک سفر رک گیا ہے، اور اگرچہ ہمیشہ کے لیے نہیں رکا ہے، کوئی الگ بات ہے، لیکن فوری طور پر ماحولیات کے اوپر ایک بہت مثبت اثر پڑا ہے کرونا کے آنے سے۔ وہ کرونا کا مثبت اثر تو نہیں ہے، لیکن کرونا کی وجہ سے جو انڈسٹری رک گئی ہے، جو گاڑیاں رک گئی ہیں، جو پیٹرول اور ایندھن کا استعمال کم ہو گیا ہوا ہے، جو انٹرنیشنل جو جہازوں کا استعمال کم ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے ماحولیات کے اوپر ایک مثبت اثر پڑا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے جو میں نے یہیں سے شروع کی تھی کہ پوری دنیا سیکھ رہی ہے کام کرنے کے مختلف انداز۔ آج سے فار ایگزامپل میں جہاں پروجیکٹ مینجمنٹ کا ایک پروفیشن میں ہوں، تو ہماری اس آرگنائزیشن میں تقریباً ایک بلڈنگ میں 5000 کے قریب لوگ کام کرتے تھے، اور 5000 روز جاتے تھے اور روز آتے تھے، اور وہ سارے کے سارے 5000 میں سے ایک بھی بے روزگار نہیں ہوا۔ سارے کے سارے گھر کے اوپر، لیپ ٹاپ کے اوپر، کمپیوٹر کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور کام چل رہا ہے اور کام رکا نہیں ہے۔ لہذا کام کرنے کے نئے انداز دنیا سیکھ رہی ہے کہ ورکنگ فرام ہوم شاید جتنی تیزی سے اس وقت جتنی بھی بڑی بڑی آرگنائزیشن ہیں وہ ان کے امپلائرز جو ہیں، جو ان کے امپلائیز ہیں، جو ان کے کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ گھروں سے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا امپیکٹ، یہ 3 ماہ 6 ماہ تک کہ وہ گھروں سے کام کریں گے، تو یہ ایک ورکنگ کا ایک نیا سٹائل متعارف ہوگا پوری دنیا میں، اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ورک فرام ہوم کی طرف راغب ہوں گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگین گاڑیوں کا استعمال، پیٹرول کا استعمال، ٹریولنگ کا استعمال، ٹرانسپورٹ کا استعمال کم ہوگا۔ تو یہ بھی ایک مثبت چیز ہوگی لوگوں کے لیے بھی اور انوائرمنٹ کے لیے بھی، اور اوورآل سوسائٹی کے ذریعے بھی، کہ جو صبح جو رش ہوتا ہے، جو گاڑیوں کا ایک دکم پیل ہوتا ہے، جو ایک نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے، جو پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر جو پریشر ہوتا ہے وہ بھی کم ہوگا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بہت ساری آرگنائزیشن جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ورکنگ فرام ہوم کی طرف متوجہ ہوں گی۔ پھر اس نے ایک اور چیز جو آپ سمجھیں ایک پازیٹیو امپیکٹ ڈالا ہے کہ لوگوں کے اگرچہ لوگ سوشل آئسولیشن میں چلے گئے،
لوگ گھروں میں بند ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں گے اور آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ لوگوں کا آپس میں رابطہ بڑھا ہے، خاندانوں کے ممبران کا آپس میں رابطہ بڑھا ہے، فیملی والوں کو گھر میں ایک مل بیٹھنے کا موقع ملا ہے جو کبھی مل بیٹھتے ہی نہیں تھے، بچے، فیملی، والدین، کبھی گھر میں مل بیٹھنے کا انہیں ٹائم ہی نہیں ملتا تھا، چونکہ ہر کسی کی اپنی اپنی روٹین ہوتی تھی۔ لوگوں نے مل بیٹھنا گھر میں شروع کیا ہے، اور اس کے علاوہ گھر سے باہر بھی باقی جو رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان سے ہر کوئی گھر میں ہے تو ٹیلی فون کے اوپر یا دیگر جو کمیونیکیشن کے ذرائع ان کے ذریعے ان کے ساتھ ایک رابطہ بڑھا ہے۔ تو اگرچہ سوشل آئسولیشن کی طرف ایک طرف ہم گئے ہیں، ڈسٹینسنگ کی طرف گئے ہیں، لیکن میں اس کو سوشل آئسولیشن نہیں کہوں گا، سوشل ڈسٹینسنگ ہوئی ہے، مگر سوشلی ہمارا لوگوں سے ایک مثبت تعلق قائم ہوا ہے، پازیٹیو انٹریکشن لوگوں کے ساتھ پوری دنیا میں لوگوں کا بڑھا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کیسے ہم چاہیں پوری دنیا میں، فار ایگزامپل انگلینڈ میں ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے چاہیں تو ہم جناب ایک ایسا بہت بڑا ایک ہاسپٹل 10,000 یا 4,000 یا 5,000 بیڈ پہ ہاسپٹل میں ایک ہفتے میں بنا سکتے ہیں۔ شاید کبھی سوچا بھی نہ تھا انسان نے، انگلینڈ نے یا امریکہ نے یا چائنا نے، کہ چائنا نے جیسے ہاسپٹل بنایا نئے سرے سے، اور انگلینڈ میں بڑے بڑے جو ایکسپو سینٹرز ہیں ان کو ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا گیا، ہاسپٹل میں وہاں ہاسپٹل قائم کر دیے گئے، ایک ہفتے کے اندر 4,000 بیڈ کا ہاسپٹل لندن میں قائم ہو گیا، اسی طرح باقی شہروں میں بھی قائم ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا دنیا نے یہ کام بھی ہم کر سکتے ہیں، ہمیں یہ کام کرنے کی صلاحیت ہے، مگر وہ کام انسانوں نے کر کے دکھایا کہ کس طریقے سے فوری طور پر ہاسپٹلز کی تعداد میں کس طریقے سے اضافہ کیا گیا اور کس طریقے سے ایمرجنسی ہاسپٹل بنائے گئے۔ اسی طرح جو بڑے بڑے ہوٹل تھے یو کے میں، ان ہوٹلز کو کیئر ہومز یا ایک ٹیمپریری ہاسپٹل کا درجہ دے دیا گیا، اور وہاں پر مریضوں کو ہاسپٹل سے جو کم آپ یہ سمجھیں کہ جو ایمرجنسی جن کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، ان مریضوں کو ہاسپٹل سے ان ہوٹلوں میں قائم کیے ہوئے عارضی ہاسپٹلز میں یا کیئر ہوم میں منتقل کیا جا رہا ہے، جن کو آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی، جن کو انٹینسیو کیئر کی ضرورت نہیں ہوتی، البتہ جنہیں ہاسپٹل کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں ان کی میڈیکیشن ہو، ان کو علاج ہو، ان کو اگر ان کی سپرویژن کوئی نرس یا کوئی کرے، لیکن باقی انٹینسیو کیئر کی ضرورت نہیں ہوتی، تو ہوٹل بڑے بڑے جو ہیں ان کو ہاسپٹل بنا دیا گیا ہے، اور ہاسپٹل کو کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے خالی کیا گیا۔ تو یہ کیپیسٹی بھی ہم نے دیکھی ہے، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کس طرح جو حکومتیں ہیں، اگرچہ حکومتیں مختلف فائنینشیل پریشر میں ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ حکومتیں چاہیں تو وہ کس طرح اپنے ملک کے لوگوں کی خدمت کر سکتی ہیں۔ جو برطانیہ نے ایک بہت بڑا پیکیج اناؤنس کیا، اٹلی نے بہت بڑا پیکیج اناؤنس کیا، امریکہ نے بہت بڑا پیکیج اناؤنس کیا ہے، پاکستان نے جو اتنا بڑا پیکیج اناؤنس کیا کہ 12,000 روپیہ وہ تقریباً 1.5 کروڑ لوگوں تک، 1.25 کروڑ خاندانوں کو 12,000 روپیہ دینے کا جو اعلان کیا ہے۔ تو یہ فنڈ جنریٹ اگر حکومت کرنا چاہے، اور اگر حکومت عوام کے لیے کچھ کرنا چاہے، تو حکومت اتنی بھی بے بس نہیں ہوتی جتنی بے بس دنیا کی حکومتیں کہتی ہیں کہ ہمارے اوپر بڑا فائنینشیل پریشر ہے، ہم یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور ہمارے اوپر قرضے ہیں۔ پاکستان میں تو خیر کہتے ہیں، پوری دنیا کی حکومتیں ایسے ہی کہتی ہیں۔ فار ایگزامپل برطانیہ میں تو انہوں نے فائنینشیل کٹس لگائے ہوئے تھے، آسٹریلیٹی کی ایک کیمپین تھی جو گزشتہ 10-12 سالوں سے چل رہی تھی۔ NHS جو ہیلتھ سروس ہے، NHS ہاسپٹل کی سروس ہے، ہیلتھ کی جو سروس ہے، اس کے بجٹ کو کم کیا جا رہا تھا، سوشل کیئر کے بجٹ کو کم کیا جا رہا تھا۔ ایک دم اب سوشل کیئر کے بجٹ کو ان لمیٹڈ کر دیا گیا ہے، ہیلتھ کے بجٹ کو ان لمیٹڈ کر دیا گیا ہے، انہیں کہا گیا کہ جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی ہم پوری کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومتیں، پولیٹیشین جو ہیں وہ اتنے بے بس نہیں ہوتے جتنے بے بس وہ ظاہر کرتے ہیں، بلکہ حکومتوں کے لیے، ممالک کے لیے اگر وہ کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، جیسے کہ ابھی انہوں نے کرنے کا فیصلہ کیا۔ لہذا اگر ہم دیکھیں اوورآل تو یہ کورونا کی مشکلات تو ہمیں نظر آ رہی ہیں، لیکن اس سے جو نکل کر جو ایک نئی دنیا آباد ہوگی، وہ نئی دنیا کافی مختلف ہوگی۔ اس نئی دنیا کے پولیٹیکل اور اکنامیکل امپیکٹ بھی ڈیفرنٹ ہوں گے، اس کے اوپر میں بات کروں گا ایک الگ ویڈیو میں۔ لیکن بطور انسان بھی ہر فرد اس کورونا کے ذریعے کچھ نہ کچھ نئی چیز سیکھ کر نکلے گا، اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی نیا ایک کرینہ سیکھ کر نکلے گا، اور جس کا امپیکٹ اوورآل اس یونیورس کے لیے اور اس انسانیت کے لیے بہتر ہوگا۔ لہذا یہ کورونا ایک عذاب ہے، ایک آزمائش ہے، لیکن اس سے بہت ساری ایسی اچھی چیزیں نکلیں گی انسانیت کے لیے جو لانگ رن میں انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوں گی، کیونکہ میرے خالق نے اس دنیا میں جو بھی چیز بنائی ہے اس کا نقصان بھی ہے
مگر اس کا کوئی نہ کوئی مثبت پہلو بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس وبا سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے اعزاء کو، ہمارے دوستوں کو اس وبا سے، اس بیماری کی ہلاکت انگیزی سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔